بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے جی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ابو حفص عمر بن خطاب ادوی کرشی 586 سے 590 6 نومبر 644 مدینہ۔ ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کے اہم ترین شخصیات جن میں ایک ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جی۔ دوستو، ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 ہجری بمطابق 22 جمادی الثانی سنہ 13 کو مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کو دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے دو بیٹے ہیں، مصر اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں ہیں۔ رسول اللہ مرہ کی اولاد میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدی کی اولاد میں ہیں۔ عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی اور ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، خراسان، ایران، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا کل رقبہ 22,51,000 اور 23 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر بگیں آ گیا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔
مسلمان امت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن اور مستند و صحیح حدیث نبوی سے لیتے ہیں۔ بعض روایات جو کتب احادیث و تاریخ میں اہل بدعت روایوں کی بھی ہیں اور وہ اس لیے قابل اعتبار نہیں کیونکہ علماء اسلام نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردود قرار دیا ہے۔ جی دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔